بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 28 ہے اور آج کے سبق کا عنوان ہے منکرین حدیث کے نظریات۔ سابقہ سبق میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ وحی الہی صرف قرآن پاک تک محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کے علاوہ بھی وحی کی ایک قسم موجود ہے جس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، اور وہ بھی حجت ہے۔ ہم آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی صدی ہجری تک تمام صحابہ کرام، تابعین، یہاں تک کہ خوارج، شیعہ، قدریہ وغیرہ تمام فرق بغیر اختلاف کے صحیح احادیث کو بغیر کسی تفصیل کے متفقہ طور پر حجت تسلیم کرتے تھے، اور اب بھی تمام فقہائے امت، جملہ علماء اہل سنت والجماعت اور جمہور امت محمدیہ کا قرآن پاک کے بعد دوسرے نمبر پر حدیث و سنت نبویہ کے حجت ہونے پر اجماع ہے، اور اس کو بالاتفاق مدار اسلام، اساس دین اور مأخذ احکام اسلام مانتے ہیں۔ پہلی صدی ہجری کے بعد سب سے پہلے بعض معتزلہ اور بعض خوارج نے اس اجماع کا انکار کیا، جن کا اپنے اپنے دور میں مختلف علماء کرام، مثلا امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام طحاوی، علامہ ابن قتیبہ، علامہ ابن حزم، علامہ سیوطی اور حافظ ابن قیم رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعہ نے خوب تعاقب کیا، جس کی وجہ سے یہ فرقہ دب گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جب مسلمانوں پر مغربی اقوام کا سیاسی نظریاتی تسلط پڑا تو کم علم مسلمانوں کا ایسا طبقہ وجود میں آیا جو مغربی افکار سے بے حد مرعوب تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں ترقی بغیر تقلید مغرب کے حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اسلام کے بہت سے احکام اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اس لیے اس نے اسلام تحریف کا سلسلہ شروع کیا تاکہ اسے مغربی افکار کے مطابق بنایا جائے۔ اس طبقے کو اہل تجدد کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر سر سید احمد خان، مصر میں طٰہٰ حسین، ترکی میں ضیاء گوک الب اس طبقے کے رہنما ہیں۔ اس طبقے کے مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ حدیث کو راستے سے نہ ہٹایا جائے، کیونکہ احادیث میں زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ایسی مفصل ہدایات موجود ہیں جو مغربی افکار سے صراحتاً متصادم ہیں۔ چنانچہ اس طبقے کے بعض افراد نے حدیث کو حجت ماننے سے انکار کیا۔ یہ آواز ہندوستان میں سب سے پہلے سر سید احمد خان اور ان کے رفیق مولوی چراغ علی نے بلند کی۔ اس کتاب کے اس پیرے سے یہ بات خوب اچھے طریقے سے واضح ہے، جو بتاتی ہے کہ سر سید احمد خان کا نظریہ احادیث کے بارے میں کیا تھا۔ منکرین حدیث کی طرف سے جو نظریات اب تک سامنے آئے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ صرف قرآن پہنچانا تھا، اطاعت صرف قرآن کی واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت من حیث الرسول نہ صحابہ پر واجب تھی اور نہ ہم پر واجب ہے، معاذ اللہ، اور وحی صرف مطلوب ہے، وحی غیر مطلوب کوئی چیز نہیں، نیز قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کی حاجت نہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ پر تو حجت تھے لیکن ہم پر حجت نہیں۔ اور تیسرا نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تمام انسانوں پر حجت ہیں، لیکن موجودہ احادیث ہمارے پاس قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی، اس لیے ہم انہیں ماننے کے مکلف نہیں۔ منکرین حدیث خواہ کسی طبقہ یا گروہ سے متعلق ہوں، ان کی ہر تحریر ان 3 نظریات میں سے کسی ایک کی ترجمانی کرتی ہے، اس لیے ہم ان نظریات میں سے ہر ایک پر مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے نظریے کی تردید ہم اس سلائیڈ کے اندر کرتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ صرف قرآن پہنچانا تھا،
اطاعت صرف قرآن کی واجب ہے، آپ علیہ السلام کی اطاعت من حیث الرسول نہ صحابہ کرام پر واجب تھی اور نہ ہم پر واجب ہے۔ تو اس نظریے کی تردید کے طور پر ہم چند آیات پیش کرتے ہیں، اگرچہ یہ آیات ہم ایک دو سبق پہلے بھی پیش کر چکے ہیں اور تفصیل کے ساتھ ہم ان آیات کے اوپر بات کر چکے ہیں، تو لہٰذا ہم زیادہ تفصیل سے اس سبق کے اندر ان آیات کے اوپر بات نہیں کریں گے، صرف اشارہ ذکر کرتے چلے جائیں گے۔ اور ایک اور بات کہ میں یہاں وضاحت کر دوں کہ اس سے پہلے ہم نے تدوین حدیث کے اوپر گفتگو کی ہے اور اب ہمارے اسباق چل رہے ہیں حجیت حدیث پر۔ تو تدوین کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، حجیت کے اندر بھی لگ بھگ ملتی جلتی وہی چیزیں بیان ہوں گی، لہذا بعض چیزیں وہ بار بار آ رہی ہوں گی، تو جہاں کچھ چیزیں نہیں آئیں گی اس کو ہم تفصیل سے ذکر کر دیں گے، اور جہاں تکرار ہوگا یعنی پہلے وہ چیزیں گزر چکی ہیں تو ان کو ہم اختصار کے ساتھ آپ حضرات کو دکھا کر آگے بڑھ جائیں گے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں دیکھیں کہ ارسال رسول کے علاوہ وحی ایک مستقل قسم ذکر کی گئی ہے، یہی وحی غیر مطلوب ہے۔ دوسری آیت دیکھیں کہ اس میں تحویل قبلہ سے متعلق حکم مذکور ہے، اور مسلمان پہلے جس بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے اس کی طرف رخ کرنے کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے وہ وحی غیر مطلوب کے اندر ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ذکر فرمائے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اس میں القبلہ سے مراد بیت المقدس ہے، اور اس کی طرف رخ کرنے کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے جعلنا کے لفظ سے اپنی جانب منسوب فرمایا، حالانکہ پورے قرآن میں کہیں بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم مذکور نہیں۔ یقیناً یہ حکم وحی غیر مطلوب کے ذریعے تھا، اور اسے اپنی طرف منسوب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ وحی غیر مطلوب کا حکم بھی اسی طرح واجب التعمیل ہے جس طرح وحی مطلوب کا ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود کے کھجوروں کے درخت کو کاٹنا اور کچھ کو باقی چھوڑنا، اب اس کا حکم قرآن پاک میں کہیں بھی مذکور نہیں ہے، یقیناً یہ وحی غیر مطلوب کے اندر مذکور ہے، لیکن اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے فَبِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر اپنی طرف منسوب کیا، جس سے حجیت حدیث کے اوپر واضح دلیل نکلتی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صاف طور پر مذکور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دیا، اور قرآن میں کہیں یہ واقعہ مذکور نہیں، لا محالہ یہ واقعہ وحی غیر مطلوب کے ذریعے سے ذکر کیا گیا تھا۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، رہنمائی دی ہے۔ اب یہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کہاں مذکور ہے؟ یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، اس کی تفصیل احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وحی غیر مطلوب بھی حجت ہے۔ اگلی آیت مبارکہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں نزول ملائکہ کی پیشن گوئی فرمائی تھی، حالانکہ یہ پیشن گوئی قرآن میں کہیں مذکور نہیں، ظاہر ہے کہ یہ وحی غیر مطلوب کے ذریعے سے تھی۔ اس آیت مبارکہ میں جس وعدے کا ذکر کیا گیا ہے وہ وحی غیر مطلوب کے ذریعے سے ہوا تھا، کیونکہ قرآن کریم میں یہ وعدہ کہیں بھی مذکور نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رمضان کی راتوں میں مقاربت کی اجازت ملی، لیکن اس سے پہلے جو مقاربت ممنوع تھی، ایک مرتبہ جب کوئی صاحب سو گیا تو کھانا پینا اور بقیہ چیزیں ممنوع ہو جاتی تھی، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ہے، یقیناً وہ وحی غیر مطلوب کے اندر مذکور تھا۔ اسی طرح قرآن کریم میں جگہ جگہ اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول کے الفاظ مذکور ہیں جو صراحتاً حجیت حدیث پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں منکرین حدیث عموماً یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اطاعت بحیثیت حجت فی الشرع ہونے کے نہیں، بلکہ بحیثیت مرکز ملت یا حاکم ہونے کے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایک حکمران کی حیثیت سے آپ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کے لیے واجب العمل تھے، اور آپ کے بعد بھی
جو حاکم آئے اس کی اطاعت کی جائے گی، نہ کہ آپ علیہ السلام کی۔ تو اس کے دو جواب ہیں، ایک تو یہ کہ حاکم کی اطاعت کا ذکر مستقل طور پر آگے کیا گیا ہے، یعنی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، لہذا اطاعت رسول کو اس پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے، یہاں اطیعوا الرسول کا جملہ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب کسی اسم مشتق پر کوئی حکم لگایا جائے تو مادہ اشتقاق اس حکم کی علت اور مدار ہوا کرتا ہے۔ جیسے اکرم العالم میں اکرام کی علت علم ہے، اسی طرح اطیع الرسول میں اطاعت کی علت رسالت ہے، نہ کہ حاکمیت۔ دوسری آیت مبارکہ ہے فلا وربک لا یؤمنون۔ اس آیت سے صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اطاعت نہ صرف واجب بلکہ مدار ایمان ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں ذبح ولد کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وحی غیر مطلوب ہے۔ چند عقلی دلائل بھی ہیں، ہم ان کے اوپر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق جو ہدایات دی گئی ہیں وہ عموماً بنیادی احکام پر مشتمل ہیں۔ ان احکام کی تفصیلات اور ان پر عمل کے طریقے سب احادیث نے بتائے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، اس کے اوقات، تعداد رکعات کی تعیین، ان میں سے کوئی چیز بھی قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ اگر احادیث حجت نہیں تو اقیم الصلاۃ پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صلاۃ کے معنی عربی لغت کی روح سے تحریک الصلوین ہے، لہذا اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ رقص کے اڈے قائم کرو، تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ مشرکین عرب کی یہ خواہش تھی کہ کتاب اللہ کو بواسطے رسول بھیجنے کی بجائے براہ راست ہم پر اتارا جائے، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأہ۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں معجزہ بھی زیادہ ظاہر ہوتا اور مشرکین کے ایمان لانے کی امید بھی زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ اگر احادیث حجت نہیں ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے پر کیوں اصرار کیا گیا؟ در حقیقت آپ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا گیا کہ تنہا کتاب کسی قوم کی اصلاح کے لیے کبھی کافی نہیں ہو سکتی، تا وقت کہ کوئی ایسا معلم نہ ہو جو اس کے معنی کو متعین کر دے اور خود اس کا عملی نمونہ بن کر سامنے آئے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کا ہر قول اور فعل واجب الاتباع نہ ہو۔ اور تمام امت بلا استثناء احادیث کو حجت مانتی آئی ہے۔ اگر یہ سب کے سب لوگ گمراہ تھے اور 1400 سال کی مدت میں اہل تجدد کے سوا اسلام کا کوئی سمجھنے والا پیدا نہیں ہوا، تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ دین قابل اتباع ہو سکتا ہے جسے 1400 سال تک کسی ایک فرد بشر نے بھی نہ سمجھا ہو۔ آج کا سبق ہم یہیں روکتے ہیں، بقیہ گفتگو اگلے سبق میں کریں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے منکرین حدیث کے نظریات کے اوپر ایک نظر ڈالی اور ان میں سے پہلے نظریے کے تردید کے اوپر ہم نے کچھ دلائل ذکر کیے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔